تربیت کا مہینہ ہے. تو بھائیو، جس آدمی کے سامنے ایک منظر ہو، ایک مقصد ہو، تو عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی مقصد تک پہنچنے کے لیے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کا خیال نہیں کرتا. پریشانی آئے، رکاوٹ آئے، وہ ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی منزل تک وہ پہنچ جاتا ہے، اپنی منزل حاصل کر لیتا ہے. اور جو آدمی راستے کے اندر ہی الجھ جائے، رکاوٹوں کا شکار ہو جائے، پریشانیوں کا شکار ہو جائے، تو وہ پھر اپنی منزل تک خیر خیریت سے نہیں پہنچتا، بلکہ پہنچ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہماری منزل جنت ہے، اللہ کی رحمت ہے، عذاب سے بچنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے. یعنی آخرت ہماری منزل ہے، اور اچھی آخرت، بہتر آخرت، اللہ کی رحمت والی، وہ ہماری منزل ہے. اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کئی مواقع فراہم کیے. کہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے اور ایام ہیں اور عبادات ہیں کہ جن کے ذریعے ہم جلدی اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک بخیر و عافیت پہنچ سکتے ہیں. تو آج جو اپنے بات کرنی ہے وہ آخرت کے حوالے سے، کہ آخرت کیا چیز ہے اور اس کے بارے میں ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کی آخرت کے بارے میں کیا تلقین ہے، اور آپ کی کیا تیاری تھی، اور آپ نے پھر اس کے بارے میں کیا احکامات صادر فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ 13 سال آپ نے دعوت کا کام کیا، اور مکہ میں 13 سال جو آپ نے دعوت کا کام کیا، اس میں صرف 3 چیزوں کو آپ نے بیان کیا ہے. نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، دیگر اعمال احکام ان کا ذکر نہیں ہے. صرف 3 چیزوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بیان کیا: اللہ کی توحید، اپنی رسالت، اور تیسری چیز فکر آخرت ہے. اسی طرح قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العالمین نے 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں، ان میں سے جو 25 صورتیں ہیں، یعنی کہ جو مکہ میں نازل ہوئی، آپ ان تمام صورتوں کو پڑھ کے دیکھیے، آپ ان کا ترجمہ دیکھیے. مکی تمام صورتوں کے اندر آپ کو ان 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں ملے گی. توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت ہے. کہ جب انسان اپنی آخرت کو سمجھے گا، جب اسے علم ہوگا کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھے اپنی ساری زندگی کا حساب دینا پڑے گا، میرے رات دن، یہ میرے معاملات لین دن، یہ سارے کے سارے ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، تو پھر انسان اپنے ان اعمال کو یا اپنے ان رات اور دن کو اس انداز سے، اس طریقے سے گزارتا ہے کہ جس میں اسے مکمل یقین ہو کہ کل مجھے اس کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور جو آدمی اپنے منزل یا اپنی آخرت یا اپنے امتحان سے نہ واقف ہوتا ہے، نہ آشنا ہوتا ہے، وہ پھر رات اور دن یا اپنی زندگی کے ایام وہ جیسے چاہے گزارے، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ مجھ سے کون پوچھے گا، میں نے کس کو جواب دینا ہے، مجھ سے کون سوال کرے گا، لہذا جو دل میں آؤ کرتے رہو. یہ بات بڑی معروف ہے. ایک چھوٹا آدمی وہ گناہ کرتا ہے نا، اسے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں اگر جرات کروں گا پولیس پکڑے
مجھے تھانے کچہری کے چکر لگانے پڑیں گے، مجھے سزا بھی ہو سکتی ہے، ضمانت نہ بھی ہوگی، مجھے کوئی پہچانتا نہیں، لیکن بڑا آدمی جتنے مرضی جرم کرتا رہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک بات ہے کہ مجھے کس نے پوچھنا ہے، میں چاہے ایک کی بجائے 10 قتل بھی کر دوں، جج میرا اپنا ہے، ڈی پی او میرا اپنا ہے، فلاں میرا اپنا ہے، وکیل میرے اپنے ہیں، میرے پاس پیسہ روپیہ ہے، میں یہ سب کچھ لگا کے باہر آ جاؤں گا۔ اس لیے وہ جو دل کرتا ہے کرتا رہتا ہے، وہ جرم کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ مجھے پکڑا جائے گا، مجھ سے سوال ہوگا، مجھے جواب دینا پڑے گا، وہ معمولی سا گناہ کرتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہیں پتا تھا کہ اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے، وہ معمولی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان پر بھی رو رو کر اپنی بری حالت کر لیتے تھے، ہچکی بن جاتی تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازے کے ساتھ گئے، قبر کے پاس بیٹھ گئے، اتنا روئے، زاروں کے تار رونا شروع کر دیا، آپ کی داڑھی مکمل بھیگ گئی اور داڑھی سے آنسو ٹپک کر نیچے زمین پر گرتے رہے، جہاں پر بیٹھے تھے وہ زمین پر بھی پانی کے کئی آنسوؤں کے واضح نشانات نظر آنے لگے۔ پاس بیٹھے صحابی نے پوچھا، ارے عثمان تم کیوں روتے ہو؟ تم تو وہ شخص ہو، تم تو وہ عظیم آدمی ہو کہ جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، عثمان آج کے بعد اگر تو ایک بھی نیکی نہ کرے، ما ضر عثمان تجھے تیرے گناہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ نبی کا دوہرا داماد ہے، اشرا مبشرہ میں سے ہے، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پہ ان 10 لوگوں کو جنت کا ٹکٹ دیا ہے، ان میں تم شامل ہو، اور تم اس قبر کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ سیدنا عثمان بن عفان نے کہا، وہ میرے بھائی میں جانتا ہوں، تو بھی جانتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بشارتیں دی، اپنی جگہ پر قائم ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن میں سوچتا ہوں ارے یہ جو قبر ہے، قبر یہ پہلا دروازہ ہے، جو آدمی اس قبر کے اندر کامیاب ہو گیا، تو اس قبر سے بچا لیا گیا۔ کیا تجھے نہیں پتا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر بیان کرتی تھی، صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ابن ماجہ ہے، حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ام المؤمنین فرماتی رضی اللہ عنہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا، غیر رمضان ہوتا، رات کو اٹھتے، تہجد کی نماز پڑھتے، اور آپ اکثر دعا کون سی کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچانا، یا اللہ فتنے کے، دنیا اور موت اور زندگی کے فتنوں سے بچانا، یا اللہ دجال سے بچانا۔ یعنی قبر کا بار بار ذکر کرتے تھے۔ کیا تو نے یہ بات نہیں سنی کہ پیارے پیغمبر خود قبر سے پناہ مانگتے تھے؟ حالانکہ آپ انک لعلی خلق عظیم، آپ کا خلق عظیم ہے، اس کی مثال نہیں۔ وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کا اجر اتنا ہے ختم ہونے والا نہیں، اس کے باوجود بھی قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ او میرے بھائی میں تو عثمان ہوں، تو میں ڈرتا اس بات سے ہوں اگر اللہ نے قبر میں پکڑ لیا تو پھر آگے نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ اور ادھر کافر جو مرضی کرتے تھے، انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہ ہوتی تھی کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ میرے بھائیوں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، آئیے اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آخرت کی فکر، آخرت کیا ہے؟ وہ آخرت ہے جو ہماری اصل زندگی ہے، وہ آخرت ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ آخرت ہے جس کا انکار ناممکن ہے، وہ آخرت ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا، غریب امیر، بڑا لکھا
لکھا عورت مرد ہر قسم کا فرد، چاہے وہ صحیح ظالم ہو، چاہے وہ کسی نقص کے معذوری والا ہو، کوئی شخص مستثنا نہیں ہے کہ جو یہ بات کہہ سکے کہ میں نے قیامت کو نہیں اٹھنا، یا مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا، مجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا، میں آخرت کو نہیں مانتا۔ دنیا کا کوئی شخص ہاں اپنی زبان سے انکار کرتا ہے تو کرے، لیکن اس سے مستثنا نہیں ہے۔ جو قیامت کو مانتا ہے وہ بھی، جو نہیں مانتا وہ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور اللہ کو پھر اس کا اپنی زندگی کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، رات کا، دن کا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، جوانی کیسے گزاری، اور کس اسلام پہ تھا، کس رب کو مانا، کس دین کو تسلیم کیا، عبادات کیسے کرتا رہا، معاملات تیرے کیسے رہے، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہر شخص سے سوال ہوگا۔ اتنا سخت دن ہے، اور آج ہم سنتے ضرور ہیں قیامت کے حوالے سے کہ بھائی قیامت کا دن بڑا سخت ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، ہمارا ایمان ہے، لیکن ایمان لانے کے باوجود ہماری تیاری اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیاری۔ ایک مجھے حدیث یاد آئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الرقائق ہے، یہ بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے یہ حدیث ہے۔ فرماتی ایک دفعہ میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے گھر کے اندر، میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، تلاوت کرتے کرتے جہنم کی آیات آ گئی، جہنم کی آیات آئی تو فرماتی ہے کہ میری آنکھوں سے بلا ساختہ، بلا وہ کہتے ہیں کہ خود کنٹرول نہ کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں رونے لگی، اور جہنم کا تذکرہ، جہنم کے وہ ہولناک واقعات جب میں نے پڑھے اور جب میرے ذہن کے اندر وہ تصور آیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پیارے پیغمبر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کسی نے پوچھا کہ پیارے پیغمبر آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ نے جب دیکھا عائشہ رو رہی ہے، آپ نے کہا یا عائش ما یبکی کے، یہ آپ پیار سے کہتے تھے یا عائش، یعنی اے میری زندگی۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں کس چیز نے رلایا؟ ما یبکی کے، تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں کس نے رلایا؟ کہا ذکرت النار، اللہ کے رسول میں کیا بتاؤں، میں نے جہنم کو یاد کیا ہے، میں نے آگ کو یاد کیا ہے، وہ جہنم کا ایندھن، وہ جہنم کی ہولناکی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ میں نے یاد کی، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں اپنے آپ میں کنٹرول نہ کر سکی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ رونا شروع کر دیا، اللہ کے رسول بھی رو رہے ہیں، ام المؤمنین عائشہ بھی رو رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تھوڑی دیر کے بعد پیاری ماں جی فرماتی ہے، میں نے کہا میں نے تو رونا ہی تھا، اللہ کے رسول بھی رونا شروع ہو گئے، ہاں جی، اور آپ کو زیادہ رونا شروع ہو گئے، آپ کی تو ہچکی بڑھ جائے گی، تو لہٰذا میں بات کو کسی دوسری طرف لے کر جاتی ہوں تاکہ آپ کی توجہ کو ہٹاؤں۔ میں نے آپ سے بات کی، وہ پیار محبت والی بات کی، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے، حل تذکروا یوم القیامت احلیکم، کیا آپ قیامت کے دن اپنی گھر والیوں کو یاد کریں گے؟ یعنی سب سے زیادہ محبت مجھ سے تھی، میں بھی جانتی تھی، پیارے پیغمبر بھی کہتے تھے سب سے زیادہ محبت مجھے عائشہ سے ہے، تو پیارے پیغمبر کی بات اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے آپ کی بات کو تھوڑا سا دائمہ کیا، حل ذکرت یوم القیامت، اللہ کے رسول کیا آپ یاد کریں گے اپنی بیویوں کو قیامت کے دن؟ اپنا نام تو نہیں لیا لیکن اشارہ اپنی طرف کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے جواب دیا، کہا عائشہ میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ثلاثتی مواطن لا یذکر احد احدا، فرمایا کہ عائشہ سن لیجئے میری بات، تم سب سے زیادہ عزیز ہو دنیا کے اندر، لیکن ایک بات بتاؤں، 3 جگہ ایسی ہوگی، 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ میں نبی بھی تمہیں یاد نہیں کروں گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، لا یذکر احد احدا، دنیا کا کوئی شخص چاہے جتنی مرضی محبت کیوں نہ کرتا ہو، چاہے وہ جتنا مرضی آپس میں قریبی کیوں نہ ہو، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں یاد نہیں کروں گا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ 3 وقت کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا عند المیزان، عند المیزان، جب انسان کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا، انسان کا ترازو آئے گا، سامنے رکھا جائے گا اور اس کے اندر اس کی نیکیاں اور اس کی برائیوں کو ڈالا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ ارے وہ ترازو کیسا ہوگا جب اس میں نیکیاں رکھی جائیں گی، برائیاں رکھی جائیں گی، جس کا بدلہ نیکیوں والا وزنی ہو گیا، یعنی نیکیاں زیادہ ہوگی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو عیش و عشرت کی زندگی بسر کر لے گا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی برائیاں زیادہ ہو گئی، جس کی نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ گیا، برائیاں نیچے بیٹھ گئی، اللہ اکبر، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اس کو اللہ حاویہ میں ڈالے گا۔ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ چہروں کو جھلسا دینے والی آگ ہے، وہ انسان کی چمڑی کو گلا سڑا دینے والی آگ ہے، وہ ایسی آگ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یوم تبدل الارض، جس دن زمین بدل دی جائے گی اور جس دن آسمان بدل دیا جائے گا، آسمان ریزہ روزہ ہو کے نکل جائے گا، گر جائے گا، روئی کی طرح ہواؤں کے اندر بادلوں کو اڑا دیا جائے گا، اور اس دن جس دن جہنم کے اندر لوگ چلے جائیں گے جہنم کی آگ میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن انسان کے چہرے کو، انسان کے چمڑے کو، انسان کے پورے جسم کو، اس کے پورے جسم کو جہنم کی آگ جلا ڈالے گی، اس کو بالکل ختم کر دے گی، خاص ہو جائے گا، لیکن مرے گا نہیں۔ لا يموت فيها ولا يحيا، نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پھر ہم دوبارہ ہم اس کے چمڑے کو اوپر چڑھا دیں گے، پھر وہ بھی جلے گا، پھر وہ چمڑا بھی جل جائے گا، اللہ اور چمڑا چڑھا دیں گے، وہ چمڑا بھی جل جائے گا، اللہ اور چمڑا چڑھائیں گے، یعنی کہ چمڑے بدلتے رہیں گے، یہ جسم بدلتا رہے گا، اور لیکن اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اور اس کے عذاب میں کمی نہیں آئے گی، تخفیف نہیں آئے گی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا بات دور نہ نکل جائے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ سب سے پہلا مقام عند المیزان حتی یعلم، یہاں تک کہ انسان جان لے کہ اب یقولہ اب یعملہ اسقلہ او اضعفہ، کہ اس کے عمل جو ہے وہ زیادہ ہے یا تھوڑے ہیں، بھاری ہیں یا کمزور ہیں، جب تک اسے پتہ نہیں چل جائے گا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ عند الکتاب، جب لوگوں کے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، جب لوگوں کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جب انہیں ان کا رزق ملے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے دائیں ہاتھ میں اس کو کتاب مل گئی، وہ آدمی کامیاب ہے، اور وہ لوگوں کو دکھائے گا، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو بتلائے گا، او میرے بھائیوں، او میرے محلے کے لوگوں، او میرے ساتھ کام کاج کرنے والوں، او میرے رشتہ داروں، او میرے دوستوں، ہم دنیا میں اکٹھے رہتے تھے نا، یہ دیکھو اللہ نے مجھے دائیں ہاتھ میں کتاب دی ہے، یہ میری کامیابی کی علامت ہے، اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اسے یقین ہو جائے گا کہ جب رزق اچھا آ گیا ہے تو بھائی جنت میں جائے گا۔ اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، جس کے دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ میں، جس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ شخص چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، واویلا کرے گا، کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش مجھے پتہ ہی نہ ہوتا، حساب کا دن بھی آئے گا۔ پھر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی بن جاتا، میرا نام ہی نہ ہوتا، لوگ مجھے جانتے ہی نہ۔ آج دنیا میں تو انسان اپنا نام بڑا کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے پاپڑ بیلتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے، میرے نام کی تختیاں لگ جائیں، لوگ مجھے سلام کرتے رہیں، لوگ دور سے مجھے سلوٹ کریں، علی بڑا بڑا نام اپنا کماتے ہیں لوگ، اور نام اونچا کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے عمل اور کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، میں جانور ہوتا، میں گائے بیل، بھینس بکری یہ چیزیں ہوا
تاکہ میرا نام ہی نہ ہوتا، میں مٹی بن جاتا، آج میں ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، آج میں یوں رسوا نہ ہوتا، آج میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کیسے ظاہر کروں گا کہ میں تو حضرت صاحب ہوں، میں تو مفتی صاحب ہوں، میں تو علامہ صاحب ہوں، میں تو فلان چودھری صاحب ہوں۔ آج میں کس انداز میں لوگوں کے سامنے آؤں گا، میں کس انداز میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی، مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اللہ مجھے اٹھا کے ویسے جہنم میں پھینک دیتا تاکہ ذلت تو نہ ہوتی، رسوائی تو نہ ہوتی۔ اللہ اکبر، باتیں بہت ساری ہیں، آگے اللہ فرماتے ہی کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے افسوس، ما اغنی عنی مالیہ، ہائے افسوس آج مجھ کو میرے مال نے بچایا نہیں، ہلک عنی سلطانیہ، ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میری بادشاہت، میری حکمرانی، میرا مال وہ مجھے بچا نہیں سکا، میرا پروٹوکول مجھے بچا نہیں سکا، میرا وہ آگے پیچھے لوگوں کا چلنا پھرنا، میری سلطنت، میری فوج ہلاک عنی، تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، مجھے کچھ بھی نہ بچا سکا۔ اللہ کہتا ہے اب کہتا ہے مجھے کچھ نہ بچا سکا، میں نے تجھے دنیا میں نہیں بتایا تھا کہ تجھے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ لا تنفع الشفاعہ ولا خلہ، نہ دوستی کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، اور ولا بیع، نہ کوئی تجارت وہاں پہ کام آئے گی۔ اللہ نے کہا تجھ کو میں نے کہا نہیں تھا؟ اور ہمیں یقین ہے، ہمیں ایمان ہے، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، نہ دوستی کام آئے گی، نہ تجارت کام آئے گی، نہ پیسہ روپیہ کام آئے گا، نہ عزت شہرت کام آئے گی، نہ بینک بیلنس کام آئے گا۔ تو بھائی جب مجھے پتا ہے، مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ ان میں سے کچھ بھی میرے کام آنے والا نہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی طرف توجہ زیادہ کر کے اپنے اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں؟ اللہ سے دور ہونے کا سبب کیا ہے؟ اپنی آخرت کو بھولنے کا سبب کیا ہے؟ آخرت کو یاد رکھنے کا نہ یاد رکھنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے وہ بھی بیان فرما دیا۔ اللہ فرماتے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ نے فرمایا آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں کون سی چیز اللہ سے دور کرتی ہے، کون سی چیز آخرت کا ڈر اور اس کا خوف تمہارے دل سے نکالتی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے اندر جس چیز کی شہوت ہے، جس چیز کی محبت زیادہ ہے، جس چیز کو مزین کیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا سب سے پہلی بات وہ خواتین ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ بیویاں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہے۔ آخرت کا وہ آخرت کا خوف، آخرت کا دل بلا دینے والی چیزیں ہیں۔ وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اور دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد ہے، عورت اولاد یہ تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے۔ آج پوچھ کے دیکھیں بھائی آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اور جی بچوں کی روزی کما رہا ہوں، اور بھائی آپ نماز پڑھنے زور کا ٹائم ہو گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا، بچوں کی روزی کمانے کے لیے دکان پہ بیٹھا، اور بھائی آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ لیں، جی رات نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں بچوں کی روزی کمانے کے لیے، اپنا ملک چھوڑ کر وہ 7 سمندر پار ہاری دوسرے ملکوں میں جا سکتا ہوں، کس لیے؟ بچوں کی روزی کمانے کے لیے۔ پھر حلال بھی دیکھا، حرام بھی دیکھا، جیسے آیا جمع کرتا رہا۔ اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یہ عورتیں خواتین یہ نہیں کہ ساری کی ساری نیک خواتین بھی ہوتی ہے، وہ تو اسلام کی طرف لوگوں کو راغب کرنے والی ہوتی ہے اور اسلام میں ذرا ساتھ دینے والی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے شریعت کی بات بیان کی ہے کہ جب انسان اللہ سے دور ہٹتا ہے، اپنی آخرت کو جب وہ اپنے دل سے نکال دیتا ہے، یعنی آخرت کی فکر کم اور ان چیزوں کی فکر زیادہ۔ یہی بات ہے، آخرت کی فکر کم، عورتوں کی فکر زیادہ، والبنین بچوں کی اولاد کی فکر زیادہ، والقناطیر خزانوں کی فکر زیادہ، والقناطیر المقنطرۃ
خزانے جمع کیے ہوئے. یعنی کہ آج کے دور میں بینک بیلنس اس کی فکر زیادہ، یہ کہیں کم نہ ہو جائے، اس کو اب ہونا چاہیے. ڈاؤن میں پسند نہیں کرتا، اس کو اب جانا چاہیے. والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة، سونا چاندی، والخیل المسومہ، اور بڑے بڑے قیمتی گھوڑے. آج کے دور میں بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں، بڑی بڑی قیمتی سواریاں. والخیل المسومہ والانعام، اور جانور، فارم، یہ کیٹل فارم ہے، یہ گاؤں فارم ہے، یہ فلاں فارم ہے، اور یہ سارا دن فارم کے اندر رہ کے آج بس ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا. بڑا نام ہے، حضرت صاحب نے بہت بڑا فارم بنایا ہوا ہے. یعنی اس کا یہ کیٹل فارم ہے، اس کا گاؤں فارم ہے، اس کا یہ پولٹری فارم ہے. اب فارموں کے پیچھے والانعام، قرآن کہتا ہے کہ لوگ ان کے پیچھے، یعنی کہ جانوروں کے، چوپایوں کے، درندوں چرندوں پرندوں کے پیچھے چل کر والحرث، اور کھیتی باڑی، زمین جائیداد، ایک مربع ہے، 2 ہونے چاہیے، 2 ہے 3 ہونے چاہیے، 3 کی بجائے 4 ہونے چاہیے. یعنی ایک سے بڑھ کر آئے، ایک سے آگے. والحرث والانعام والحرث، یہ ساری چیزیں اللہ کہتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آخر بلا دیتی ہے. جب انسان ان کی طرف توجہ کرے گا تو وہی پر آخر کہاں یاد رہے گی. تو جب 24 گھنٹے 4 تک میں لیٹا تب بھی، اپنے گھر میں بیٹھا تب بھی، سفر میں جا رہا تب بھی، حتیٰ کہ نماز پڑھ رہا ہے تب بھی کیا سوچے گا؟ وہ پتہ نہیں وہ فلاں فارم میں کوئی کسٹمر آنا تھا، آیا کہ نہیں آیا، بخاری آنا تھا، آیا کہ نہیں آیا، اس کا کیا بنا، اس کا کیا بنا، فلاں جگہ کا کیا بنا، فلاں سے لینا تھا، فلاں کو دینا تھا. یعنی کہ یہی صورتحال رہتی ہے. اللہ کہتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں آخرت سے دور کرنے والی ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن پھر یہ شخص کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، ہائے افسوس مجھ کو میرے مال نے بچایا نہیں، میری سلطنت، میری بادشاہت، میری حکمرانی، میری صدارت، میری وزارت، میں کونسل تھا، ایم پی اے تھا، سب کچھ ہلاک ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. اللہ کہتا ہے پکڑو اس کو، خذوہ، پکڑو اس کو. یا اللہ کیا کریں؟ فغلوہ، اسے زنجیروں میں جکڑ دو، اسے قید کر دو. یا اللہ کون سی زنجیریں؟ 70 ہاتھ لمبی لوہے کی آگ کی بنی ہوئی زنجیر ہے. ثم الجحیم صلوہ، ان کے ساتھ اس کو پکڑ کر، اس کو جکڑ کر، اس کو باندھ کر، اس کو مقید کر کے ثم الجحیم صلوہ، اس کو پھینکو جہنم کی بھڑکتی آگ میں. اب اس کو احساس ہو، پتہ چلے کہ اللہ نے مجھے صحیح کہا تھا. اور آخر میں اللہ نے فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. اسے کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ اور دنیا کے لوگوں اس لیے اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتا تھا، اللہ کی باتوں کو ہلکا سمجھتا تھا، لائٹ سمجھ کے اگنور کرتا تھا. آج آپ دیکھی جائے جب جائیں گے جو دنیا کے چند دن ہیں یہ تو عیش پہ گزار لیں. اکثر نوجوانوں کو کہو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، پڑھ لیں گے مولوی صاحب پڑھ لیں گے. یہ محفلیں بار بار کہاں ملتی ہیں؟ یہ آپس میں بیٹھنا، محفلیں گپے لگانا، یہ دوستوں کی سنگت، اور پھر یہ گھومنا پھرنا. اندازہ کریں وہ کہاں گلگت ہنزا سکردو، جناب ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ، مسجد میں نہیں آ سکتے. موسم سرد ہو یا گرم ہو کوئی پرواہ نہیں. اللہ نے منع نہیں کیا جانے سے، اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ کرنی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اپنی آخرت ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے آج تم کہتے ہو نا کہ مجھے ان چیزوں نے بچایا نہیں، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا یہ تمہیں بچانے والی نہیں ہے. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين.
اللہ کے دست کو اٹھا کر پھینکو جہنم میں. یہ اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتا تھا اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. آج اپنی زندگی کو یہ پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا کہ شاید یہی سب کچھ رہ جائے گا. حالانکہ اس کو علم تھا, یہ جانتا تھا کہ میں یہاں مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا. اگر آج آیا ہوں تو کل کو میں نے جانا ہی جانا ہے. اور اس چیز میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کرنے والوں نے اللہ کی ذات میں اختلاف کیا, نبی نے اختلاف کیا, قرآن نے اختلاف کیا. بے شمار چیزوں میں میں سمجھتا ہوں دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اختلاف کرنے والوں نے اختلاف نہ کیا ہو. لیکن موت میں آج تک کافر بدھ مت جو اللہ کو بھی نہیں مانتا کہ منسٹ ملحد, موت میں اس نے بھی انکار نہیں کیا, اس نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ موت نہیں آئے گی. وہ بھی مانتے کہ موت آئے گی. موت ایک الگ موضوع ہے. میں تو اپنی آخرت کی یاد دہانی کے لیے کہ ہمیں اپنی آخرت کو یاد کرنا بھائیو. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے پیارے پیغمبر تیسرا مقام کون سا ہے؟ پہلا آپ نے فرمایا کہ کتاب, پہلا آپ نے فرمایا کہ میزان, اور دوسرا یہ کتاب جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ عند الصراط, عند الصراط. عائشہ رضی اللہ عنہا, عائشہ جب پل صراط کو رکھا جائے گا جہنم کے اوپر, اللہ رب العالمین اس پل صراط کو جب لگائیں گے اور وہاں سے ہر شخص کو گزرنا پڑے گا. اب کوئی انکار نہیں کرے گا کہ چلو میں اللہ اوپر سے ہو کے آتا ہوں, یہ تو کام ہی نہیں. ہر شخص وہاں سے گزرے گا اور جو اس سے نکل گیا وہ کامیاب ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرمائی کہ اللہ ان کو ایسے وہاں سے گزارے گا جیسے بجلی چمکتی ہے, پھر فرمایا جیسے آنکھ چمکتی ہے, پھر کہا جیسے تیز رو گھوڑا اپنی سپیڈ کے ساتھ بھاگتا ہے, پھر وہ ایسے گزرے گا. پھر آپ نے فرمایا جیسے ایک آدمی بھاگ کے گزر جاتا ہے, پھر آپ نے فرمایا جیسے ایک آدمی پیدل چل کے گزر جاتا ہے, پھر فرمایا جیسے ایک آدمی تھکا ماندہ کبھی بیٹھا کبھی گزرا, کبھی بیٹھا کبھی کھڑا کبھی چلا, اس انداز سے گزر جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جو کبھی گر کے کبھی کھڑے ہو کے گر کے زخم کھا کھو کے وہ بھی باہر نکل جائیں گے, اور باقی فرمایا کہ وقع فی النار, باقی جہنم میں گرتے چلے جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ جب یہ پل صراط کو رکھا جائے گا اور کسی کو یہ علم نہ ہو جائے کہ میں پار جاتا ہوں یا ادھر رہتا ہوں, اس وقت تک کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یعنی کوئی کسی سے کلام بھی نہیں کرے گا. کام آنے سے مراد کوئی کسی سے بات ہی نہیں کرے گا, کوئی کسی کا پوچھے گا بھی نہیں کہ یار میرا تو فلاں ہوتا تھا, میری والدہ تھی, میرا بیٹا تھا, وہ میری بیوی تھی, میرا فلاں دوست تھا, میں تو بڑی محبت کرتا تھا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبہ